رہی تھی۔ علی کے آنے کی آہٹ زہرا نے محسوس فرمائی، چادر کی اور سے چھان کے دیکھا علی بیٹھے۔ مظلومی سنیے گا، شہزادی کی نہیں، مولا علی کی مظلومی سنیے۔ علی شہزادی کا ہاتھ تھام کے فرماتے ہیں، زہرا زہرا اپنے بابا سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ طرف گئی شہزادی، جلدی سے فرمایا، یا علی میرے بعد مجھے بھول تو نہ جائیے گا، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، میری طور پہ آتے رہیے گا۔ کس طریقے سے رہی مولا علی کے ساتھ شہزادی زہرا؟ کیسے رہی مولا علی کے ساتھ؟ علی کی ڈھارس بن کے رہی، علی کا حوصلہ بن کے رہی، علی کی مددگار بن کے رہی۔ یا علی اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ زہرا مجھے تو مدینے میں سلام بھی نہیں کرتا۔ شہزادی حوصلہ بڑھا ہے، یا علی آپ کو ان کے سلام کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے اوپر تو عرش سے سلام آتا ہے۔ مولا علی نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا، زہرا ستم یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے سلام نہیں کرتا، ستم یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں نا تو کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ حوصلہ تھی شہزادی مولا علی کی۔ اب کوئی اپنے شوہر کے لیے کیا ہی کر سکتا ہے جو سیدہ نے کیا ہے، اپنی پسلیاں بھی توڑوانی ہے علی کے لیے۔ یہ دروازے پہ شہزادی اپنے لیے کھڑی ہوئی تھی آ کے، مولا علی کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے پورا منظرنامہ لکھا ہے، دروازہ چلنے کا، دروازہ گرنے کا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو رونے کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، حوالہ صرف اس لیے دے دیا ہے تاکہ روتے وقت کسی طریقے کے اشتباہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور حوالہ بھی شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کا دیا ہے، وہ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے، ان کی آپ مفاتیح الجنان پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے بیت الاحزان، اس میں لکھتے ہیں، دروازے کے باہر شور اٹھا، شہزادی نے آواز دے کے پوچھا، کیسا شور ہے دروازے کے باہر؟ باہر سے آواز آئی کہ علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم اندر آ جائیں گے۔ کیسے آ جاؤ گے؟ تو ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ دروازے میں آگ لگنا شروع ہوئی، دروازے میں آگ لگ رہی تھی اور شہزادی دروازے کو ایسے پیچھے سے پکڑ کے کھڑی تھی۔ دروازہ جلتے جلتے اوپر کی لکڑی کا تختہ ٹوٹ کے گرا اور وہ جگہ نمودار ہو گئی جہاں زہرا نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ جگہ کا نمودار ہونا تھا، ظالم کا تازیانہ لہرایا، تازیانے کی ضرب اتنی شدید تھی زہرا کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، مصائب سخت ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا، بس 3 جملے اور مصائب تمام ہو جائیں گے۔ آپ کے آنسو مرحومہ کے لیے سارے ثواب کا ذریعہ قرار پائیں گے انشاءاللہ۔ شیخ لکھتے ہیں کہ زہرا اپنی ہمت نہیں ہاری، شہزادی اپنی ہمت نہیں ہاری، دروازے کو ایسی پکڑ کے کھڑی رہی۔ جب باہر کھڑے لوگوں کو احساس ہو گیا کہ جب تک زہرا پیچھے سے نہیں ہٹے گی دروازہ نہیں گر سکتا، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اپنا ناپاک پیر اٹھایا، اتنی شدت سے دروازے پہ مارا کہ ایک طرف دروازہ گرا، ایک طرف فاطمہ زہرا گرا۔ شیخ لکھتے ہیں کہ شہزادی اپنی ہمت نہیں ہاری، جلدی سے اٹھی اور جس جگہ سے دروازہ ٹوٹ کے گرا تھا وہاں اپنے ہاتھوں کو لگا کے کھڑی ہو گئی کہ میرے ہوتے میں تمہیں ابوالحسن تک جانے نہیں دوں گی۔ شیخ لکھتے ہیں کہ ایک شخص آگے بڑھا جس کے بغل میں نیام تھی، نیام میں تلوار تھی، وہ شہزادی کے قریب پہنچا۔ جیسے شہزادی کے قریب پہنچا نا، اس نے نیام کو نکالا، پلٹا اور قبضے کی طرف سے اتنی شدت سے پسلیوں پر مارا کہ شہزادی زمین تک کہتے ہوئے گر گئی، فضا دونوں میرا محسن والا گیا۔ مسائل تمام ہو گئے، بس ایک کیفیت کرنا ہے۔ ایک خطیب مجلس سے مسائل پڑھ رہے تھے، درمیان سے شخص کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے بولتا ہے، چیختا ہے، پھرتا ہے، روتا ہے، گریا کرتا ہے۔ خطیب مجلس پوچھتے کہ بھائی ان مصیبتوں میں سے ایسی کون سی مصیبت تھی جو تیرے دل کو جا کے اس طریقے سے لگی ہے کہ تو تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دن اپنی بیوی کے رخسار پہ تماچا مار دیا تھا، کچھ گھنٹوں کے بعد میری بیوی میرے پاس آئی، میرے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی
دیکھیے میرے سید ہیں، میرے سردار ہیں، میرے آقا ہیں، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے کرے نا تو مجھے تنبیہ کر سکتے ہیں، چاہے تو مجھے مار بھی سکتے ہیں۔